خصوصی ایام جن میں ہم نے چاند کے 3 تاریخ پر وفات فاطمہ پر ہم نے ان کے فضائل مناقب بیان کرتے ہوئے ہم نے ایصال ثواب کی۔ آج آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں پہلے زوجہ، پہلی ہماری ماں جو اللہ نے انہیں درجہ عطا فرمایا، آج ان کی وفات کا دن اور رات ہے۔ کل دن ہوگا، آج رات۔ اس لیے اب ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ دل میں ہماری پہلی ماں کا یاد ہمارے دل میں آ جائے۔ امہات المؤمنین، نبیوں کی ماں، آقا علیہ السلام کے 11 بیویاں، 11 بیویوں میں سے ایک کنواری حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بقیہ تمام ہمارے امیاں جو ہیں وہ تمام کی تمام بیوہ، حضور نے بیواؤں سے شادی۔ ان تمام شادیوں میں جو پہلی شادی ہے وہ عجب تر شادی ہے۔ سالہ سنتے آ رہے ہیں آپ ان کے مناقب، وہی باتیں تو سنتے رہیں گے تاکہ ہمارے دل میں بات ہمیشہ تازی رہ جائے، کبھی بھول نہ جائے۔ آقا علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال۔ ایک دو بات ذہن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عمر کے اعتبار سے 40 سال، لیکن آپ کا چہرہ 19 سال لڑکی کے جیسا تھا۔ آپ آج کے زمانے کی 40 سال کی عورت کا تصور نہ کریں۔ آج کے زمانے کے 40 سال کی عورتیں بوڑھی ہیں، کہیں کہیں ایک جوان نظر آتی ہوگی۔ اکثر و بیشتر جب 40 سال گزر جاتے ہیں تو بوڑھی کی شکل شروع ہو جاتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں بی بی عائشہ کی عمر 40 سال لیکن چہرہ جوانی۔ عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کتنے؟ 40 سال۔ عمر 40 عمر کے اعتبار سے، لیکن چہرے کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے کتنے سال کے نظر آتے تھے؟ 19 سال کے نظر آتے۔ اسی لیے آپ 2 نکاح پہلے کی، حالہ نامی ایک شخص سے نکاح کیا جس سے 2 اولادیں پیدا ہوئی، ان کے بعد عتیق نامی شخص سے نکاح کیا، ان سے 2 اولادیں پیدا ہوئی۔ 4 اولادوں کی ماں ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد مکے کے بڑے بڑے کروڑ پتی رؤسا، رئیس لوگ، اکابرین لوگ نکاح کا پیغام بھیجے بی بی عائشہ صدیقہ کی نکاح کرنے کے لیے، لیکن آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ شادی نہیں کرنی۔ بس 2 شادیاں کی، 4 بچے ہو گئے، اب شادی کا معاملہ نے مصمم ارادہ کر لیا۔ لیکن آپ اتنی تکلیف تھی کہ اپنی بہت بڑی کروڑ پتی تھی، آپ کے کاروبار تھے، آپ کی تجارتیں تھیں، لیکن آپ کو کوئی آپ کی تجارتوں کے سامان دے جا کے امانت داری کے ساتھ بیچ کر امانت داری کے ساتھ پہنچانے والا شخص کے آپ منتظر تھے۔ جو بھی آتا تھا تو امانت داری کہاں ہے؟ آج نہیں، اس زمانے سے امانت داری نہیں تھی۔ ویسے ماحول میں بھی ایک امین تھا، وہ امین ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ سارے مکے میں آپ کی امانت داری، آپ کو امین کے لقب سے بلاتے تھے، صادق کے لقب سے بلاتے تھے۔ آپ امین بھی تھے، صادق بھی تھے۔ امین کے معنی امانت دار، صادق کے معنی سوائے سچ کے کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ کی زبان کھلی تو حق کی بات، حق کے معنی خدا بولتا تھا۔ زبان مصطفیٰ، خدا کا کلام ہمیشہ جاری تھا، کبھی جھوٹ بات، کبھی ایسی ویسی بات نہیں کرتے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جو بھی بات لکھتے تھے لکھ لیتے تھے، جو بھی بات بولتے، زبان سے جو بھی بات نکلتا لکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام دیکھا بھی کرتے تھے،
ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا کے روکا. آپ کو سنایا ہوگا روکا کیوں روکا. دیکھو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ اور ہوتی. انسان کا ذاتی تعلقات ایسے ہوتے ہیں، فطرت ایسی ہوتی ہے، کبھی غصے سے ہوتے، کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے، کبھی غم کے عالم میں ہوتے، کبھی کچھ عالم میں ہوتا نا. اب آپ دیکھ کر کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا دوست بولتا ہوگا، لیکن آپ کو سوچ میں بھی نہیں، دیکھ کر بھی تمہارا دوست سمجھنے کی طاقت نہیں، تم کچھ اور ہی کہیں ہوں گے. ہوتا نا کیا بھائی تمہارے سامنے کیا تم دیکھا نہ تمہارے سامنے نہ بھی بھیا دیکھا نہیں بھائی، دیکھا لیکن تمہیں کیسے معلوم نہیں، پر حال دیکھے پھر پہچان نہ سکے. یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یہ فطرتی بات ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ایسی فطرتیں ایسی کیفیات ہوتے ہیں. ہر بات کو نہ لکھو، انہوں نے رکھ دیا. کون روکا؟ عمر رضی اللہ عمر عنہ. رضی اللہ عنہ. یہ بڑا رنج ہوا. انہوں نے جا کے حضور سے شکایت کر، یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات کو میں لکھتا ہوں، ہر بات کو، ہر وقت کی بات کو میں قلم پکڑتا ہوں، لیکن فاروق اعظم نے مجھے روک دیا. آقا نے فرمایا سارے صحابہ کی مجلس میں فرمایا محمد کی زبان سے کسی کیفیت پر بھی ہو، کیسی حالت میں بھی ہو، سوائے حق کے اور بات نہیں نکلی. چاہے غصے کی عالم ہو، خوشی کی عالم ہو، کسی کیفیت بھی ہو، محمد کی زبان کھلتی ہے تو کون بات کرتا ہے؟ اللہ بات کرتا ہے، حق بات کرتے ہیں. حق کے سوا کوئی بات، غلط بات کبھی نہیں نکلی. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امان بھی تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے. تو آپ کی امانت داری کی سن کر بھی قطیعۃ الکبریٰ کو خیال آیا، کیوں نہ میں کاروبار محمد کے ذریعے سے کروں. جب محمد بولوں گا تو آپ کی زبان میں فوراً کیا آنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھول گا تو آپ کی آواز کو میں بھی درود پڑھ لوں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا ایک دوسرے کو درود پڑھنے کا موقع پیدا ہے درود سے پڑھنے سے. تو لہٰذا آپ نے بلایا، کہا بھائی میرا کاروبار کا مال چلتا ہے، کاروبار ہے، بہت کچھ سادہ سامان ہے، شام کو جا کر بیچ کر آؤ. دوسرے لوگوں جو جتنا نفع دیتی ہوں تم کو 2 گنا نفع دوں گی. مثال کے طور پر جو جا کر 1000 روپئے دیتے سمجھو نا، آپ کو 2000 روپئے دیں گے. سمجھانے کے بتا رہا ہوں. کوئی 1000 اس زمانے میں روپے نہیں تھے، ریال نہیں تھے، درہم و دینار کا معاملہ تھا. آقا نے مان 25 سال کی مجھے آپ جا رہے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں سفر کے. بہت لمبا واقعہ ہے. میں آپ کو 5 کہانی دکھا دیں میں ختم کرنا بولے تو بہت دریا کھلی بھری ہونا، وہ ولی بچ سکتے، ہم نہیں بچ سکتے. تو لہٰذا گئے تو راستہ تمام آپ کے جائے گا. راستے میں دیکھا تو آپ کے سر پر دھوپ نہیں پڑتا تھا، ایک بادل کا سایہ ہوتا تھا. ایک مقام پر جا کر رکے، ایک جھاڑ کے نیچے جا کر بیٹھے. صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے سامنے پادری تھا، نستورہ نامی پادری، ایک چرچ تھا. وہ پادری دیکھتا تھا یہ جھاڑ کے نیچے تو کا ایسا شخص آ کر بیٹھے گا. یہ تو انجیل تورات پڑھا ہوا تھا. انجیل میں تورات میں لکھا ہے کہ سامنے والے درخت کے نیچے اللہ کا نبی ہی آ کر بیٹھے گا. تو جا کر میں سر آپ کے غلام کے ساتھ جا کر قافلے کے ساتھ گئے. سرکار فقط تنہا اپنے غلام کے ساتھ وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھے. جیسے نستورہ پادری دیکھا تو باہر بھاگ آ گیا. غلام کو بلا کے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ محمد. آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ کے تمام اخلاق عظیمہ کو اس نے پیش کیا تھا. سب کو سن کے فرمایا اس شخص کے تعلق سے میں نے عدل سے جانتا، میں نے تورات میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، یہی خاتم النبیین آخری پیغمبر ہے. اور یہاں تک لکھا کتاب کے در اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا. اور تمام نشانیاں تو میں نے پڑھا تھا، تمام نشان تو میں نے ان کے چہرے میں، ان کے جسم میں دیکھا. جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے سر پر تمام پتے سایہ کر لیتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو دھوپ کی طرف اللہ بادل کے لیے سایہ دیتا تھا. سرکار کا چھاؤں نہیں پڑتا تھا. یہ عقیدہ کی بات نہیں، صحیح بات ہے. یہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ کسی کا ختم نہ لگے، سایے کو ختم نہ لگے، سایے پر کسی کے ختم نہ لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایے کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا. بہرحال یہ تمام حالت دیکھیے، کاروبار کیے، دگنا تگنا نفع کمائے. واپس جب قافلہ لوٹ کر آتا ہے تو بی بی خدیجہ امی جان اپنے گھر کے مہاڑی کے اوپر کھڑ کے دیکھتی ہے کہ قافلہ کہاں. دیکھا تو دور سے قافلہ آتا ہے. اچھی دھوپ کا موقع تھا، دیکھا سارے لوگ دھوپ میں آ رہے ہیں، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے سر پر سایہ کے جیسا، کوئی چھتری کے جیسا کوئی سایہ کر کے آ رہا. بادل کی پہچان نہیں ہوتی، طرح معلوم محسوس کرتی ہے کہ کوئی سایہ ہے سر کے اوپر. وہ چھاؤں میں آتے ہیں.
یہ عجیب تماشا منظر دیکھنے کے بعد بہت ان کے دل پر مائل ہو گئی، اور کاروبار آ کر پہنچنے کے بعد کاروبار کی چیزیں حساب کتاب دیکھنے کے بعد اب تک ایسا نفع کسی شخص نے کاروبار کیا ہی نہیں، اتنا زیادہ نفع کما کے لا۔ بی بی ختیجہ اپنے وعدے کے برابر دے دی۔ جب سرکار چلے گئے، غلام میسرہ تو بولا، بی بی ختیجہ دریافت فرمایا کیا معاملہ، آپ کے ساتھ جو محبت کیے تھے میں نے یہ معاملہ دیکھا۔ تو غلام کہتا ہے آپ تو صرف یہ دیکھے، میں نے راستہ تمام دیکھتا تھا، تمام کے تمام پتھروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا محمد، اور یہ بھی دیکھتا تھا کہ جہاں کہیں گزرتے ہیں شجر جھک کے سلام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام منظر دیکھتا تھا۔ اس کے اوپر میں نے جس مقام پر رکا مستورہ پہل پادری کا پورا پیشن کو ہی سنا دیا۔ اب ان کو بالکل جو ہے نکاح کرنے کا خیال ہے۔ اب تک نکاح پر نفرت تھی، سرکار کے تمام معجزات کو دیکھ کر نکاح خیال آ گیا، پیغام بھیجا، نکاح ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ دو سا کام بھی حضور کا ہر ایک کام مرضی الہی کے غیر کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کی مرضی تھی، آپ نے اب نکاح فرمایا۔ اور ایک بات جان لو، کبھی ختیجہ اور خاندان ختیجہ بت پرستی نہیں کی۔ اسلام لانے کے پہلے بھی کبھی کہیں بت پرستی نہیں کی، کسی بت کے سامنے پوجا نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، وہ موحد تھی وہ، اور ان کے خاندان والے محبت تھے۔ پر اللہ کے رسول نکاح کرتے ہیں تو وہ ذات کیسی ہوگی؟ توحید کا پیغام دینے والے پیغمبر کو جو اللہ نے جب زوجہ بناتا ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ تو اللہ تبارک وہ موحد تھی، کسی قسم کی پوجا پاٹ نہیں کی بی بی ختیجہ اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام 25 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت بی بی ختیجہ نکاح فرمایا، اور جتنی اولادیں اللہ نے دنیا میں آپ کو دی سوائے ایک اولاد کے، باقی تمام اولادیں بی بی ختیجہ اللہ تعالیٰ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اپنی ساری جائیداد، ساری ملکیت، سب کچھ نبی پر فنا کر نچھاور کر دیا۔ غریبی آ گئی، گھر میں چولہا تو نہیں لگتا تھا، مالدار عورت، ہر قسم کے میوہ جات رہنے کے گھر، ساری کی چیزیں کس کے لیے قربان کر دی؟ اپنے شوہر اللہ کے لیے قربان کر دی۔ دنیا میں سب سے پہلے کلام اللہ پڑھنے والی عورت بی بی ختیجہ، سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت بی بی ختیجہ اللہ، سب سے پہلے نماز پڑھنے والی عورت بی بی ختیجہ اللہ۔ تو لہذا واقعات تو پوری بتا نہیں سکتے۔ آپ کا جب آخری وقت آیا، کیا ہے آخری وقت؟ 65 سال، کتنے سال؟ 65 سال، 60 پر 5 سال۔ تو گھر میں آپ بیمار تھی، اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ سے کہلا بھیجا، بیٹی جو ابا جان سے کہو اوپر جو چادر ڈالے ہیں وہ چادر کو کفن کے لیے دینے کے لیے اللہ۔ یہ حال بی بی ختیجہ اللہ تعالیٰ، حضور کے اوپر جو چادر ڈالے تھے وہ چادر منگا بھیجا، کس کے لیے بھائی؟ ختیجہ رضی کفن کے لیے۔ تو گھر کا حال کیا ہوگا اب اندر لگا۔ تو بہرحال آپ کے وفات کے 5 دن پہلے یا 8 دن پہلے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا۔ دنیا میں 2 ہی ساتھی تھے، ایک ابو طالب، بی بی ختیجہ۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب کے سب 2-4 مسلمان تھے، گنے چنے مسلمان تھے، باقی تمام کفار مکہ، سب خاندان قریش پورے کے تمام دشمن ہی دشمن تھے، دوست تھے تو چند مسلمان تھے، اور بازو میں ہر قسم کے جھگڑے میں اس میں تمام میں سامنے کھڑنے والے، تائید کرنے والے، ساتھ دینے والے، محبت کرنے والے 2 ذاتیں، ایک حضرت ابو طالب، ایک بی بی ختیجہ۔ ابو طالب کے وصال ہو کے 8 دن کے بعد، ایک تاریخ میں 5 دن بھی بتائی گئی، 8 دن یا 5 دن ہو، 5 دن کے اندر بی بی ختیجہ کا بھی وصال۔ سرکار پر کیا گزرا ہوگا، اسی لیے معراج کو اللہ نے بلایا، میں نے بتایا تھا آپ کو، اسی لیے اللہ نے معراج کو بلایا یہ غم کو دور کرنے کے لیے۔ تو بہرحال بی بی ختیجہ پیدا ہوئی، آپ علیہ السلام نے خود آپ قبر میں اتار کر، آپ کو معلوم ہے جب قبر میں رکھتے ہیں تو چہرے کو قبلے کی طرف رکھتے نہیں، پھرا کر رکھتے، پتھر کا ڈھیرا دیتے تاکہ چہرہ نہ پھر جائے۔ آپ علیہ السلام نے قبلے کی طرف چہرے کو پھرا جیسا رکھے لیکن چہرہ پھر جائے،
پھر گیا چہرے قبلے سے پھر گیا، پھر آقا علیہ السلام نے دوسری مرتبہ چہرے کو پھرا کر رکھا تو پھر دوسری مرتبہ چہرہ پھر گیا، تیسری مرتبہ بھی چہرے کو پھرایا آقا علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ پھر گیا، سرکار کو غم ہوا کیوں ایسا ہو رہا ہے، اللہ سے آواز آئی اے محمد میں بی بی خدیجہ کے گال مٹی میں لگنا پسند نہیں کرتا، سبحان اللہ، خدیجہ کے گال کو مٹی میں لگنا میں پسند نہیں کرتا، اس لیے میری طرف میں نے خدیجہ کے چہرے کو موڑ لیا ہے۔ اس خوشخبری کو سننے کے بعد سرکار نے دفن کا انتظام کیا۔ تو بہرحال ایسے مقام رکھنے والے اللہ اگر کسی کو سلام کہا ہے، کسی عورت کو اللہ سلام کہا ہے تو ایک ہی ذات ہے خدیجہ، اور رسول کے موقع پر تو آپ 55 سال کی عمر میں چڑھتی تھی، سرکاری کھانا پانی لے کر جاتی تھی، تو جا کر آنے کے وقت سرکار آ کر سناتے بی بی خدیجہ بی بی جبرائیل آئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ تم کو سلام اللہ سلام کرے، معراج میں بلا کر حضور کا اللہ سلام فرمایا، دنیا میں آپ کی بھی خدیجہ کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیجا، یہ شان تھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ان کی وفات کا دن ہے، آج ان کے نام سے فاتحہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ الفاتحہ۔